السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضور کے والد حضرت عبداللہ کی قبر سے لاش سلامت نکلنے کا واقعہ۔ تو یہ جو ویڈیو بنا ہے یہ حضرت عبداللہ کی قبر سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو ہے، اور یہ جو لاش سلامت نکلنے کا جو معاملہ ہے اس پر یہ جو ہے سوال جواب ہوا تھا، اور اس ویڈیو میں اور بھی کافی ساری چیزیں جو ہے سوال جواب ہوئی ہیں، اور اس میں بہت آپ کو چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں پتہ چلیں گی، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ جہاں تک ہو سکے ہم اچھی بات دوسروں تک پہنچائیں، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو بھی غلطیاں ہم سب سے جانے انجانے میں ہوئی اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ نبی الاسلام کو اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا کی اجازت نہ ملنا کس بات کی عکاسی کرتا ہے؟ یہ جس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے، کوئی بھی ایکسٹریم حکم لگانے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں۔ آپ نے جو مرضی حکم لگانا ہے، اس سے یہ اگر رزلٹ نکالیں گے کہ وہ حالت کفر پہ مرے تو یہ ایکسٹریم رزلٹ ہے۔ اس طرح قرآن و سنت میں رزلٹ نکالے نہیں جاتے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں، صحیح مسلم میں حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو جن لوگوں نے حضرت علی سے جنگیں کی ہیں، چلیں ایک پارٹی نے تو معافی مانگ لی، اصحاب جمل، جو اصحاب صفین ہیں جن پہ مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی، اور وہ حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی ممبروں سے سب و شتم کرواتے رہے، کیا میں انہیں مسلم شریف کی اس حدیث میں فٹ کر کے منافق کہنا شروع کر دوں؟ تو کہیں گے نہیں نہیں، یہ بہت سخت حکم ہے۔ بھئی اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور بغض کا اتنا بڑا اظہار کہ سب و شتم پہ بندہ اترا ہے، تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ یہ بہت ایکسٹریم حکم ہے۔ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایکسٹریم حکم نہیں لگا سکتے، اگرچہ کرائن اس کی طرف سپورٹو ہو، کیونکہ یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے کہ وہ دنیا سے مغلوب ہوا ہے یا واقعتاً وہ بغض علی کا شکار ہے۔ اصلاح کی کوشش کریں گے، شرعی حکم نہیں لگائے۔ مولا علی نے تو خوارج پہ شرعی حکم نہیں لگایا کافر ہونے کا، حالانکہ انہوں نے صحابہ کو کافر کہا، تو شرعی حکم اس طرح نہیں لگتے۔ یہ نبی الاسلام کا دعا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ نبی الاسلام کے ماں باپ اہل فطرت تھے، اور قرآن کا یہ ڈیفینیٹ رول ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ کریں۔ نبی الاسلام کے ماں باپ کے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا جس کی دعوت کو انہوں نے قبول کرنا تھا۔ قرآن میں موجود ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، ہم نے تمہیں اس قوم میں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جن کے آباء و اجداد کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ تو نبی الاسلام کے والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے 18 سال کی عمر میں۔ اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، مسجد نبوی کی توسیع کے دوران حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شفٹ کی تھی سعودی حکومت نے، اور درجنوں لوگ اس شفٹنگ میں شامل تھے۔ ان میں سے ایک بندہ میرے والد صاحب کو مدینہ شریف بھی ملا تھا، کتنے 1500 سال بعد، آلموسٹ سمجھ لیں 1400 سال۔ تو وہ کہہ رہے میں نے خود زیارت کی ہے ان کی، اور آپ پتہ 20 سے کم ان کے سال عمر تھی، تھوڑی سی داڑھی تھی، اور اس نے وہی نقشہ بیان کیا، بالکل لاش سلامت تھی۔ ہاں یہ مسجد نبی کی تو، اور یہ مدینہ شریف کے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے، وہ کراچی کا رہنے والا پاکستانی ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے۔ تو یہ اللہ سے ڈر جائیں، اپنے ماں باپ کی فکر کریں، حضور کے والدین کو چھوڑ دیں۔ ان کے اوپر میری ویڈیو تفصیلی ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 98، ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان حدیثوں کے میں نے جواب دیے ہیں، اس کے علاوہ بھی یہ مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک اور حدیث بھی ہے کہ تیرا باپ اور میرا باپ دوزخ کی آگ میں ہے، اس کا بھی میں نے جواب دیا ہے کہ وہ والد کی بات نہیں ہوئی، باپ کی بات ہوئی ہے۔ وہ چچا ابو لہب کی طرف کنایا تھا۔